السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور مائیکل ہارٹ۔ 91 سالہ مائیکل ایچ ہارٹ امریکہ کے مشہور یہودی مورخ ہیں۔ ناسا سے وابستہ علوم فلکیات اور علوم فزیاء کے ماہر، جامعہ پرنسٹن، جامعہ کورنیل، جامعہ نیو یارک اور ایڈلفائی یونیورسٹی کے فاضل، یونیورسٹی آف میری لینڈ کے استاد، علیحدگی پسند، انتہائی شدت پسند اور متعصب شخص ہیں۔ امریکہ کو 4 ملکوں میں تقسیم کرنے کے حامی ہیں۔ انہوں نے 28 سال کی جدوجہد کے بعد اپنی مشہور زمانہ کتاب دی ہنڈریڈز یعنی 100 پر اثر ترین شخصیات کی کتاب لکھی۔ کتاب مکمل ہونے پر انہوں نے لندن میں ایک تقریب میں اس کتاب پر لیکچر کا پروگرام بنایا۔ پروگرام کے دوران سارے حاضرین احتجاجاً سیٹیاں بجاتے، شور کرتے اور ادھم مچاتے رہے تاکہ مائیکل بول نہ پائے، کیونکہ انہوں نے 100 متاثر کن شخصیات میں پہلے نمبر پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھنے پہ سخت اعتراض تھا۔ تاہم جب مائیکل کو بولنے کا موقع ملا، انہوں نے کہا، چھوٹی سی مکہ نامی بستی کے ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا، اے لوگوں، میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تمہارے اخلاق کی تکمیل کر سکوں۔ اس کے اس پیغام پر صرف 4 لوگ، بیوی، ایک دوست، 2 بچے ایمان لے آئے۔ آج 1400 سال گزرنے کے بعد اس پر ایمان لانے والے مسلمانوں کی تعداد 1.5 ارب سے زیادہ ہے، اور اس تعداد میں ہر روز مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ شخص جھوٹ بول رہا تھا، کیونکہ کوئی بھی ایسا جھوٹ نہیں ہے جو 1400 سال تک زندہ رہ جائے، اور نہ ہی کسی شخص کے لیے ایسا ممکن ہے کہ وہ 1.5 ارب لوگوں کو دھوکہ دے سکے۔ ایک اور بات، اتنا لمبا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی آج بھی کروڑوں مسلمان ایسے ہیں جو اپنے نبی کے ایک قول پر اپنی جان قربان کر دینے کے لیے تیار ہیں۔ کیا کوئی ایسا ایک عیسائی یا کوئی ایسا ایک یہودی بھی ہے جو اپنے نبی پر یا حتیٰ کہ اپنے رب پر اپنی جان وارنے کا حوصلہ رکھتا ہو؟ جی، یہ ہے وہ تاریخ کی عظیم ترین شخصیت، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مائیکل ہارٹ کی اس کتاب میں دستیاب تاریخ کے 100 لوگوں کو جمع کیا گیا ہے جنہوں نے دنیا پر انمٹ نقوش چھوڑے۔ دنیا کے ان بااثر لوگوں کا تعلق کسی خاص مذہب، کسی جغرافیے یا خاص قوم سے نہیں، اور نہ ہی یہ بات مصنف کے پیش نظر رہی ہے۔ 10,000 سال کی معلوم تاریخ سے افراد کو چنا گیا۔ اس نوعیت کی کئی کتابیں بعد میں لکھی گئیں، مگر مائیکل ہارٹ کی کتاب آج بھی سب سے زیادہ معتبر اور تحقیق پر مبنی مانی جاتی ہے۔ مائیکل ہارٹ یہودی النسل ہیں، مگر ان کی غیر جانبداری، حقیقت پسندی اور میرٹ ان کے اپنے رجحانات، عقیدے اور نظریے پر غالب رہے۔ کہیں پر بھی کسی ایک طرف جھکاؤ نظر نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پر رکھا ہے، نہ موسیٰ نہ عیسیٰ، نہ بدھ نہ نیوٹن نہ وولٹر۔ کتاب کی ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اس نے جس شخص کو جس درجے میں رینک کیا، پوری طرح دلائل کے ساتھ اس کو جسٹیفائی بھی کیا۔ دنیا کے بااثر افراد کی اس لسٹ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، ان کا 52واں نمبر ہے۔ مائیکل ہارٹ نے اس لسٹ میں جن افراد کو رینک کیا یا لسٹ سے نکال باہر کیا، اس کی معقول وجوہات بھی بتائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کیوں شامل کیا؟ اس باب میں وہ لکھتے ہیں، اسلامی جغرافیے کا پھیلاؤ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے عظیم لیڈرشپ کی وجہ سے ممکن ہوا۔ ان کی کمانڈ میں اسلامی دنیا بڑے وسیع پیمانے پر پھیل گئی۔ مائیکل ہارٹ کے مطابق جب کئی نئے ممالک اسلامی دنیا میں شامل ہوئے تو ان مفتوحہ علاقوں سے فوجوں کو نکلنے کا حکم دیا تاکہ مقامی آبادی آرام سے رہ سکے اور لوگوں کو زبردستی اسلام میں داخل کرنے سے باز رکھا جائے۔ آخر میں لکھتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو حاصل کیا وہ بہت ہی متاثر کن ہے، اور یہ بہت بڑی غلطی ہوگی کہ اگر ان کو انسانیت پر احسان
کہ ان کے انسانیت پر احسانات کو نظر انداز کر دیا جائے۔ مائیکل ہارٹ نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے علاوہ اسلام کی کسی دوسری شخصیت کو اس کتاب میں جگہ نہیں دی ہے۔ یہودی بھی مانتے ہیں کہ عمر کا کیا مقام ہے، سوائے ابلیس اور اس کے کالی ناپاک ذریت کے سبھی عمر کو ماننے پہ مجبور ہیں۔ تاہم اواء القلب لا یضر البدر، یعنی غوغائے سگاں سے 14ویں کے چاند اور بدر منیر پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ بے شک ماشاء اللہ۔ السلام علیکم۔